السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہندوستان کی مشہور و معروف اور متاثر کن شخصیات میں سے ایک 11 نومبر آج ہی کے دن 1888 مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جنہیں ہندوستان کے لوگ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے عظیم المرتبہ اور جلیل القدر مفسر، محدث، ترجمہ القرآن، فقہ، فلسفی، سائنسداں، قومی اور ملی رہنما اور مجاہد آزادی فریڈم فائٹر تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ آج ان کی زندگی کو ہم خود مسلمان فراموش کر بیٹھے ہیں، ہمارے اسلاف کی تاریخ کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ جب ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کے اوراق پلٹاتے ہیں تو ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد جیسی شخصیت کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ دوستو، جب ان کا لڑک پن ہم دیکھتے ہیں تو اپنی بہنوں کے ساتھ لڑک پن میں کھیل بھی ایک ایسا کھیلتے تھے۔ اپنی بہنوں کو سامنے بٹھا کر، سامعین بنا کر، وہ ایک بکسا لے کر اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، ٹوپی لگا کر وہ تقاریر کرتے تھے اور اپنے بہنوں سے کہتے تھے، وہ چلتے ہوئے جب آتے تھے اپنے بہنوں سے کہتے، مولانا آزاد آ رہے ہیں، مولانا آزاد آ رہے ہیں، کہیں آپ۔ یہ ان کا شوق، یہ جذبہ، وہ ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد دوستو، مولانا ابوالکلام آزاد کی عمر 13-14 سال کی ہے۔ وہ ایک میگزین، ایک پیپر الہلال نام سے، البلاغ نام سے نکالتے ہیں۔ جب ہندوستان کے اندر برٹش راج کر رہی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے لوگوں پر ظلم ڈھا رہی تھی، غلامی کی زنجیروں کے اندر ہندوستان جکڑا ہوا تھا، اس کی آزادی کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد اپنے قلم کے ذریعے سے نوجوانوں کے اندر آزادی کا شوق دلا رہے تھے، انقلاب برپا کر رہے تھے۔ انہیں دیکھا نہیں گیا انگریزوں کو، اس کے بعد ان کے پیپر کو بین کر دیا جاتا ہے، میگزین کو بین کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ انہیں جیل کی صعوبتیں، مصیبتیں سہنی پڑی، کئی مرتبہ جیل کے اندر قید کر دیا گیا، لیکن مولانا آزاد نے اپنے قلم سے، اپنی زبان سے ہندوستان کی آزادی میں جو کارنامہ انجام دیا، اس کی مثال دوستو ہمیں دور دور تک نہیں ملتی۔ دوستو، جب ہم مولانا آزاد کی زندگی پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے رہنما جو ہندوستان کے اندر فریڈم فائٹر، جو ہندوستان کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جیسے مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، بھیم راؤ امبیڈکر جی، تو مولانا ابوالکلام آزاد بھی کندھے سے کندھا ملا کر ان رہنماؤں کے ساتھ رہتے تھے، ان سے مشورات کرتے تھے۔ اسی لیے تو انڈین نیشنل کانگریس پارٹی نے ینگسٹ نوجوان مولانا ابوالکلام آزاد کو پریسیڈنٹ بناتی ہے۔ پہلے یہ ینگسٹ پریسیڈنٹ رہے 35 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد ہندوستان آزاد ہونے کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کو ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا۔ ہندوستان آزادی کے بعد یہ پہلے ایجوکیشن منسٹر ہے۔ اس کے بعد انہیں بھارت رتن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ دوستو، جب ہم ان کے فکر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو مولانا ابوالکلام آزاد متحد
قومیت کے علم بردار اور ہندو مسلم اتحاد کی ایک علامت تھے، ایک چٹان تھے. اسی لیے تو محمد علی جناح انڈین مسلم لیگ کے بانی پریسیڈنٹ محمد علی جناح انہیں کانگریس کا شعبہ کہتے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد کو اس کی بھی پرواہ نہیں کی. اپنے دوستوں غیر ان سے محبت کرتے تھے، اپنے انہیں تانے دیتے تھے، اس کی بھی پرواہ انہوں نے نہیں کی. محمد علی جناح دو قومی نظریوں کے مالک تھے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد 2 قومی نظریوں کے سخت مخالفت کرتے تھے. اسی لیے تو جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوتا ہے دوستو، تو جب ہم ان کی تقریر سنتے ہیں، مسلمانوں نے دلی کے ایک اجتماع سے جامع مسجد کی اکتوبر 1947 کی وہ تقریر ہے دوستو، کیا لفظ وہ کہہ رہے ہیں، ایک درمندانہ اپیل کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا تھا، تم نے میری زبان کاٹ لی. میں نے قلم اٹھایا، تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے. میں نے چلنا چاہا، تم نے میرے پاؤں کاٹ لیے. میں نے کروٹ لینی چاہی، تم نے میری کمر توڑ دی. یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے لفظ ہیں دوستو. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کتنی یہ قومی ایک جہتی ہندو مسلم متحدہ قومیت کے یہ ایک مثالی علم بردار تھے دوستو. ایک چٹان تھے، ٹھہر گئے تھے. لیکن بڑا افسوس دکھتا ہے آج ہم ان کی تاریخ کو فراموش کر بیٹھے. 11 نومبر جب بھی آتا ہے تو یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر، اسکولز کے اندر، مدارس کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد کا ایجوکیشن ڈے منایا جائے، ان کی تاریخ کو یاد کیا جائے. ہمارے اسلاف نے ہندوستان کی آزادی میں انگریزوں سے اپنی خون پسینے سے سینچ کر بنایا ہے. یوں ہی دوست آزادی نہیں ملی. آزادی کے اندر ہماری قربانیاں اسلاف کی بہت رہی ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں ہر کوئی جو مسلم رہنما ہو، جو مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے بارے میں پڑھے گا، تو وہ کبھی 2 قومی نظریوں کا مالک نہیں بنے گا. اگر آپ متحد قومیت کے علمبردار بننا چاہتے ہیں، ہندو مسلم کی علامت بننا چاہتے ہیں، تو مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے بارے میں ہر نوجوان، ہر بچہ، ہر بچی، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، اس میں آپ مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے بارے میں ضرور پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.